بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی. نقوی صاحب، 72 گھنٹوں کی کہانی ہے، ایک پریس ریلیز اور ایک ایڈوائزری. ایسا تو کامیڈی فلموں میں نہیں ہوتا جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں کرامت مغل صاحب، میرے ایک چھوٹے بھائی ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے، ان کا نام ہے قلندر عباس. جی. وہ اب ماشاءاللہ اب چھوٹے بھائی ہیں لیکن بڑے ہو گئے ہیں، ڈاکٹر بن گئے. تو ڈاکٹر صاحب جو ہے نا، وہ جب چھوٹے تھے، یہ میں آپ کو قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ بڑا ریلیٹڈ ہے، کامیڈی فلموں میں نہیں ہوتا ایسے بالکل جیسا اس ملک میں ہو رہا ہے پاکستان میں. ایک طرف ہے عمران خان صاحب کا مطالبہ اور ایک طرف ہے مریم نواز کی خواہش. اب دونوں کے لیے کچھ چیزیں ہو رہی ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ پریس ریلیز اور بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ ایڈوائزری جو جاری کی گئی ہے اور 72 گھنٹوں میں. تو قلندر صاحب جو ہے نا، وہ جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے کزن تھے فراز، خالہ کا بیٹا، وہ آیا گھر. وہ ان کی نگاہ جو ہے وہ تھوڑی سی کمزور تھی، آئی سائٹ ویک تھی، تو انہوں نے وہ بچہ جو ہے وہ اینک لگایا کرتا تھا. تو بچے آپ کو پتہ ہے نا کہ دوسرے بچوں سے امپریس ہوتے ہیں، ان کی چیزوں کو دیکھ کے پھر ضد کرتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ چیز چاہیے. صحیح. تو قلندر صاحب کو شوق چڑھ گیا کہ میں نے بھی نا اینک لگانی ہے. اب وہ اینک لگانے کے لیے اس کو یہ پتہ چل گیا کہ آنکھیں، نگاہ جو ہے وہ کمزور ہونا ضروری ہے، آئی سائٹ ویک ہونا ضروری ہے. تو اس نے ہمیں 2 دن 3 دن اس نے یہ کہانی سٹارٹ کر دی. مجھے نظر صحیح نہیں آتا، مجھے نظر صحیح نہیں آ رہا، مجھے دھندلا دھندلا نظر آ رہا ہے، مجھے لکھا ہوا نہیں نظر آ رہا. تو ہم پریشان ہو گئے، بھائی لائک بچہ ہمارے میں ایک ہی ہے، باقی تو سارے میرے جیسے ہیں. اسی نے کچھ بننا ہے تو اس کی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے، وہ پڑھ نہیں پا رہا. تو ہم اس کو اٹھا کے لے گئے کلینک. وہاں پہ وہ ایک آئی اسپیشلسٹ اور ایک آپٹمالوجسٹ وہ بیٹھتے تھے، ان کے سامنے لے گئے. تو اب بہانہ دیکھیں اور بہانے کا لیول چیک کریں. وہ ان کے سامنے آپ کو پتہ ہے کہ ایک بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے، اس پہ پھر بڑے اور پھر اس سے چھوٹے فونٹ میں چیزیں لکھی ہوتی ہیں اردو اور انگریزی میں، اور آپ کو سامنے بٹھا دیا جاتا ہے. آپ کی آنکھوں پہ ایک خاص قسم کی لگائی جاتی ہے جس میں لینس چینج ہو سکتا ہے تاکہ وہ ایگزیکٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کر لیں. وہ قلندر صاحب اتنے ایڈمنٹ تھے کہ انہوں نے اینک لگوانی ہے. ڈاکٹر صاحب نے ان کو کہا، بیٹا یہ اسٹول پہ بیٹھیں، آپ کی آئی سائٹ چیک کرنی ہے. تو قلندر صاحب نے کہا، کدھر ہے اسٹول؟ ایسا ہاتھ ہلانا شروع کر دیے. مطلب اس وقت یہ صورتحال ہوئی ہے کہ یہ حکومت ایسے بہانے، ایسے جواز گھڑ رہی ہے کہ الیکشن نہ ہو جائیں کہیں، الیکشن سے بھاگنا ہے. اور اس کے لیے وہ رام کہانیاں گھڑی جا رہی ہیں جس طرح ایک کامیڈی سرکس چل رہا ہے، کامیڈی فلم چل رہی ہے. مطلب کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پہلے ان کو لگتا تھا کہ پنجاب اسمبلی اتنی تحلیل ہوگی، خیبر پختونخوا اسمبلی میں تحلیل ہوگی، تحلیل ہو گئی. ایک گورنر بیٹھا ہوا ایسے ہوا میں دیکھ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ میں سائن نہیں کروں گا، میں نے تو اسمبلی تحلیل ہی نہیں کی. جب میں نے تحلیل نہیں کی تو میں ڈیٹ بھی نہیں دوں گا. اور بھائی آپ کا کام ہے، آپ نے کرنا ہے، سائن کریں نا، آپ کے پاس سمری آ گئی، اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں. اچھا وہ نہیں ہوا. اس کے بعد صدر پاکستان نے ڈیٹ دے دی، اب سارے اپنے ایک دوسرے کے آئین کی خلاف ورزی کر دی. اچھا اب وہ آئین کی کہانی، قانون کی کہانی، آپ پریس ریلیز سنیں گے اور نوٹیفیکیشن سنیں گے، وہ جو ہیلتھ ایڈوائزری ہے، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. صحیح. اچھا اس کے بعد آ جائیں آپ الیکشن، وہاں سے ڈیٹ آ گئی، کہانیاں پوری. اب دیکھیں جو جلسہ نہیں کرے گا کیا؟ جب سیاسی جماعت ہے، جب آپ الیکشن کا آغاز ہو گیا نا، 30 اپریل کی ڈیٹ آ گئی الیکشن کی، تو سیاسی جماعت نے کیسے الیکشن لڑنا ہے؟ کیا واٹس ایپ کر دینا. نہیں، اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے جلسہ کرنا ہے، اس نے ریلی کرنی ہے، اس نے کارنر میٹنگ کرنی ہے، اس نے اسپیچز کرنی ہے. اب خان صاحب کی اعلانیہ اور پھر غیر اعلانیہ پابندی کے ان کا خطاب نہیں دکھانا، اسپیچ نہیں چلانی. ریلی ایک دن لگا دیا دفعہ 144، ایک دن لگا دی جناب پھر دفعہ 144 ریلی کے لیے. اب کتنی دفعہ لگائیں؟ ایک دفعہ کہا جناب میراتھن ریس ہے اور سائیکل ریس ہے اور فلائی ایونٹ ہے، خواتین کی ریلی ہے، اس وجہ سے نہیں ہو رہا. پی ایس ایل ہے، اس وجہ سے نہیں ہو رہا. اب انہوں نے کہا کہ جناب میں مینار پاکستان پہ اتوار کو جلسہ کر رہا ہوں. وہ کہا جناب آپ نے تو 15 دن پہلے اپلائی ہی نہیں کیا. تو وہ ہم نے پتہ نہیں، وہ وہاں پہ شجر کاری کر رہے ہیں، پودے لگا رہے ہیں مینار پاکستان پہ یا کیا وہاں پہ. 3 سال کے ہو جائیں تو پھر جلسہ کر لیں، تو جلسہ آپ جو ہے وہ بعد میں کریں. اچھا وہ بھی نہیں کر رہے. اس کے بعد یہ پوری کہانی جو ہے نا وہ اس کے گرد گھوم رہی ہے. ایک ہوا ہے نوٹیفیکیشن جو کہ این سی او سی سے سامنے آیا. این سی او سی بنا تھا، آپ کو یاد ہے کہ جب کرونا وائرس آیا، کووڈ کے بعد جو ہے وہ این سی او سی بنایا گیا. کووڈ کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے اور کوئی 3-4 اجلاس ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن میں. ان کی پریس ریلیز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، نوٹیفیکیشن سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کووڈ کے حوالے سے ابھی سچویشن جو ہے نا وہ انڈیا کی دوسری جگہوں کی بات کریں جینوئن ہے. ویریئنٹ
نیا آیا ہے وہ پھیل رہا ہے. 117 دن کے بعد 2 دن پہلے انڈیا نے ایک دن میں 700 کیسز رپورٹ کیے, ٹھیک ہے, اور ان کے ہاں ایکٹیو کیسز 4000 سے زیادہ ہیں, لیکن 1.5 ارب کی آبادی بھی تو ہے نا. صحیح پرپورشن دیکھ. اچھا پاکستان میں بھی کرونا وائرس کے کیسز ہیں, ہمارے یہاں تو لوگ ٹیسٹ اور وہ آپ کو پتہ نہیں کتنا کو ہوتا ہے, تو انڈر رپورٹڈ بھی رہتے ہیں. لیکن یہ ڈیوبیس کہاں پہ ہوتا ہے, ڈیوبیس کہاں ہوتا ہے. این سی او سی نے جناب ایڈوائزری جاری کی, کنٹری وائڈ جو ہے وہ ایڈوائزری ہے, یہ ریفرنس این سی او سی سیشن 16 مارچ 2023 16 مارچ کو اجلاس ہوا, اور انہوں نے کہا کہ جناب امid کرنٹ کووڈ-19 ڈیزیزز ٹرینڈ اکراس دا کنٹری, کیونکہ پورے ملک میں ایک ٹرینڈ آ گیا ہے, این سی او سی ریکمینڈ کرتی ہے فالوئنگ گائیڈ لائنس فار دا پیریڈ. ڈیوبیس کہاں ہوتا ہے اپ ٹو 30 اپریل, جس دن پنجاب میں الیکشن. مطلب کیسز اگر بڑھ بھی رہے ہیں بھیا کوئی خوف خدا کرو, 29 تاریخ 25 تاریخ 5 مئی 10 مئی 8 مئی کوئی تاریخ دے دو, الیکشن والا دن لکھ کے بتا رہے ہیں الیکشن والے دن تک یعنی کچھ بھی اور آپ یقین کر بالکل کہ کووڈ-19 جناب ہے 30 اپریل تک, جس دن الیکشن کا اعلان ہوا ہے پھر وہ چھٹیوں پہ چلا جائے گا. اور پھر کہا ماسک ویئرنگ از ریکمینڈڈ, کہ کہیں بھی کراؤڈڈ جو پلیسز ہیں انکلوز اسپیسز ہیں وہاں پر چاہے وہ ہیلتھ فیسلٹیز ہوں وہاں پہ آپ نے ہر صورت میں یقینی بنانا ہے کہ ڈسٹینس بھی ہو اور ماسک بھی پہنے ہوئے ہوں. تو لوگوں نے کہانیاں بنانی شروع کر دی نا, آپ کی ایڈوائزری پہ جینوئن ایڈوائزری ہو اس پہ کوئی یقین نہیں کرے گا. آپ نے آپ پولیٹیکل ڈیٹ اس کے لیے خود چھوٹا سا آئیڈیا ہے, یہ تو کینڈیڈیٹس کے لیے ہیلپ بھی ہو جائے گی کہ وہ ماسک ہی وہ والے بنا لیں جس میں کینڈیڈیٹ کا نمبر اور یہ وہ ہوتا ہے, تصویریں ہوتی ہیں, کمپین ہو جائے گی. دیکھیں یہ تو آپ کا آئیڈیا بڑے آپ جناب نوول قسم کے آئیڈیاز لاتے ہیں. اچھا یہ کیا انہوں نے 30 تاریخ دے دیا, مطلب کوئی مذاق چل رہا ہے یہاں پہ, کوئی کامیڈی مووی چل رہی ہے, سرکس چل رہا ہے نا. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پریس ریلیز ہے. اب پریس ریلیز کو آپ پڑھ لیں, پولیس کا کام کیا ہوتا ہے, فوج کا کام کیا ہوتا ہے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام کیا ہوتا ہے, سب کو بات پتہ ہے. اس ملک میں پہلی دفعہ الیکشن نہیں ہو رہا, نہ آخری دفعہ ہو رہا ہے. صحیح ہونا ہے, اس ملک نے رہنا ہے بھیا, جمہوری ملک چلانا ہے یا نہیں چلانا, سوال یہ. یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جناب کسی طریقے سے کوئی لوگوں کا حافظہ ختم ہو جائے, ہمارا بیانیہ واپس آ جائے, مطلب کیا ہو جائے تو آپ الیکشن کروائیں گے. اب آپ سنیں جناب, یہ پریس ریلیز ہے, یہ 14 مارچ کی 3 دن پہلے کی پریس ریلیز ہے, اور اس میں 3 اجلاس ہوئے ہیں اس دن, اور اس سے پہلے پچھلے ہفتے ایک اجلاس ہوا تھا. آج پھر ہوگا جمعے. اجلاس کیا ہوا تھا جناب, اجلاس پہلے یہ ہوا تھا جس میں سیکورٹی کے حوالے سے بریفنگ دینی تھی. اس میں انہوں نے کہا کہ جناب پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں ٹوٹل 67,000 پولنگ اسٹیشنز بننے ہیں, 52,000 بننے ہیں پنجاب میں, 15,000 بننے ہیں خیبر پختونخوا میں. اس میں کون سے سینسٹیو ہیں, کون سے حساس ہیں, کون سے انتہائی حساس ہیں, وہ آروز نے فیصلہ کرنا ہے. آروز کا فیصلہ ہو گیا, آروز نے بتانا ہے میرے ایریا میں یہ سینسٹیو ہے اور یہ ہائیلی سینسٹیو ہے. جو ہائیلی سینسٹیو ہے وہاں پر CCTV کیمرہ لگنا ہے, اور پولیس کے علاوہ اضافی آپ کو ایڈیشنل فورس ملنی ہے, فوج سے یا دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسی سے, FC یا جو بھی آپ کے پاس اویلیبل فورس اس کے لیے آتی ہے وہ آپ کو ملے گی. اب وہ کیونکہ پروسیس لمبا تھوڑا سا ہونا تھا, اور انہوں نے کہا کہ جناب جو ہمیں ایڈیشنل ریکوائرمنٹ ہے, اس دن یہ کہا تھا کہ جناب کو تقریباً 2.5 لاکھ 3.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ایڈیشنل فورس ریکوائرڈ ہے. کوئی 2,97,000-96,000 جو ہے وہ چاہیے پنجاب میں, اور کوئی 55,000-56,000 لوگ چاہیے خیبر پختونخوا. صحیح. انہوں نے کہا اچھا ہم بعد میں کریں گے اس پہ اجلاس, اگلے ہفتے اجلاس کرنا ہے. وہ اجلاس ہوا, الیکشن کمیشن کے 3 اہم اجلاس چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ کی صدارت میں ہوئے. اجلاس میں معزز ممبران الیکشن کمیشن کے علاوہ سیکرٹری الیکشن کمیشن اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی. الیکشن کمیشن کے پہلے اجلاس میں چیف سیکرٹری اور IG صوبہ پنجاب نے صوبائی اسمبلی پنجاب کے جنرل الیکشنز, صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور انتخابات کے پرامن انعقاد, سیکیورٹی خدشات, صوبے کے معاشی مسائل اور دیگر مشکلات پر بریفنگ دی. IG پنجاب نے کیا بریف کیا کہ پولیس کی تعیناتی صرف انتخاب کے دن نہیں ہوتی, یہ کبھی بھی نہیں ہوتی بھائی. کس نے کہا کہ صرف پروسیجر چلتا آ رہا ہے پہلے بھی, ٹھیک ہے نا. وہ کیا آپ کے پاس, اب آپ یہ بہیو کر رہے ہیں کہ جیسے آپ کے پاس زیرو سیکیورٹی ہے اور آپ کو نیا کام کرنے لگے. اس ملک میں نہ تھانے ہیں, نہ پنجاب میں تھانے ہیں, نہ پیٹرولنگ ہوتی ہے, نہ چوکیاں لگی ہوئی ہیں, نہ ناکے لگے ہوئے ہیں,
کچھ بھی نہیں, آپ شاید کوئی نئے سرے سے کوئی چیز زیرو سے اسٹارٹ فرسٹ ٹائم آئے ہیں, یعنی کہ پوری زندگی میں پہلی مرتبہ کر رہے ہیں. تو آئی جی پنجاب نے کہا کہ صرف انتخابات کے دن تک محدود نہیں, لیکن بلکہ عوام الناس کی سیکورٹی اور جرائم کے سد باب کے لیے ڈیوٹی دینا بھی ان کے فرائض میں شامل ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت پولیس جو ہے وہ سینسس میں ڈیوٹی جو مردم شماری ہے ان کو سیکورٹی فراہم کر رہی ہے, اور رمضان کے دوران مساجد اور نمازیوں کی حفاظت کے لیے پولیس تعینات کی جائے گی. الیکشن اس کے بعد ہے تعینات کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ 2018 کے انتخابات کے دوران 3330 سیاسی جلسہ جات ہوئے تھے, کیمپین کے ایونٹ ہوئے تھے, اور اس دوران ان انتخابات میں اس سے زیادہ ہوں گے. لہٰذا مذکورہ بالا ایونٹس کے لیے اس وقت امن و امان کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکیورٹی فراہم کرنا انتہائی مشکل ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ کچے کے علاقے میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف پولیس نے کارروائی شروع کر دی ہے, جس کے لیے 4 سے 5 ماہ درکار ہوں گے. آپ سر نہ سوچ رہا ہوں کچے میں آپریشن, اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ آپریشن کے بعد ہمیں پوری امید ہے کہ حالات الیکشن کے انعقاد کے لیے بہت بہتر ہو جائیں گے. 4 سے 5 مہینے لگیں گے, کچے میں آپریشن ہوگا, اور کچے کے آپریشن کے بعد جو ہے وہ پکا ہو جائے گا. ہاں پکا ہو جائے گا, ووٹر کی طرح پولنگ اسٹیشن وہ ہو جائے گا سارا. پھر انہوں نے چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ اس وقت 40,000 ٹیچر تو جو ہے نا وہ مردم شماری کی ڈیوٹی میں نکلا ہے, اور میٹرک کے امتحانات میں یہی اساتذہ ڈیوٹی دیں گے, جبکہ اپریل میں انتخابات بھی ہیں. اب ہمیں رانا ثناء اللہ تو کہہ رہے تھے کہ 30 مارچ تک 31 مارچ تک آپ کا سینسس کمپلیٹ ہو جائے گا. بالکل. تو آپ کے جو اساتذہ ہیں وہ اس کے بعد مردم شماری کی پریکٹس یا وہ دوبارہ اسی روٹین کو فالو کرتے رہیں گے, ری چیک مارتے رہیں گے. اچھا وہ جو پیپرز ہیں وہ پیپرز میں انہی 40,000 اساتذہ نے کرنی ہے, مطلب اساتذہ بھی صرف یہی رہ گئے ہیں. صحیح. اچھا یہ سارا کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ گندم کی خریداری کے لیے بھی تو ہمیں اسٹاف چاہیے, گندم بھی تو خریدنی ہے, اس کے لیے بھی ہم نے کیا ٹیچرز کو لگانا ہے. مطلب یہ پوری کہانی سن لیں. اچھا میں دہراؤں گا نہیں جو خیبر پختونخوا سے لگ بھگ سملر, اس کے بعد انٹرسٹنگ ہے جو فوج کی طرف سے اس پہ جواب آیا. اچھا یہ چیف سیکرٹری اور پنجاب اور آئی جی پنجاب نے کہا, واضح الفاظ میں کہا کہ ملک کی موجودہ مجموعی معاشی اور امن و امان کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے 30 اپریل کے الیکشن میں فول پروف سیکیورٹی نہیں فراہم کی جا سکتی تا وقت کہ پولیس کی مدد کے لیے دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بشمول پاک آرمی ڈیوٹی نہ دے. انہوں نے کہا کہ صرف الیکشن کروانا مقصود نہیں ہے, بلکہ صاف شفاف الیکشن کا انعقاد ضروری ہے, اور ان حالات میں ایسا کرنا ممکن نہیں ہے. اور خاص طور پہ اگر سکیٹرڈ الیکشن ہوئے, یعنی کہ اب صوبائی انتخابات کروائے گئے اور بعد میں قومی اسمبلی کے صحیح, مطلب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ پولیٹیکل ڈیسیجنز نہیں لے. صحیح. یہ چیف سیکرٹری کی جاب نہیں ہے, یہ آئی جی کی جاب نہیں ہے. صحیح. آئین کی قانون کی ریکوائرمنٹ ہے. حکومت ہے, حکومت کا کام ہے اس نے الیکشن کمیشن کو تمام جو نگران حکومتیں ہیں انہوں نے انشور کرنا ہے, ان کا مینڈیٹ ہی صرف یہ ہے. اور یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ ملک کی معاشی صورتحال, آئی جی بتا رہے ہیں اب معاشی صورتحال بڑی خراب ہے. خوشی خوشی اسکول جاتے تھے یا کبھی چھٹی کی ہے, کبھی مجھے یہاں بخار ہے, یہاں درد ہے, بالکل یہاں بھی وہ گھر والے پریشان ہوتے تھے. آج بچے کو ایک ساتھ ہی 100 بیماریاں کہاں سے نکل رہی, بالکل ایسا, یہ وہی صورتحال لگ رہی ہے, بالکل ویسی صورتحال چل رہی ہے. اچھا اب یہی جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے آتا ہے. اس کے بعد جناب تیسرا اجلاس جو ہوا, جی, جب یہی دونوں اعتراضات آ گئے دونوں صوبوں سے, تو اس میں جو سیکرٹری دفاع ہیں انہوں نے اور ایڈیشنل سیکرٹری دفاع ہیں انہوں نے کیا بتایا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں, اور پاک فوج آپ کو پتہ ہے ویکسینیشن سے لے کے مردم شماری سے لے کے کرونا وائرس سے لے کے سیلاب سے لے کے زلزلے سے لے کے ٹڈی دل سے لے کے کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں کرتی. بالکل صحیح. اور بہت سارے ایریاز جہاں پر آ کے باقی محکمے ٹھپ ہو جاتے ہیں, جواب دے جاتے ہیں نا, یہ ڈلیور نہیں کر پا رہے ہوتے, کرتے تو رہے ہیں یہ. صحیح. اس کا دوسرا اینگل یہ ہے کہ آپ نے باقی محکموں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہی نہیں کی. مطلب فوج کا کام وہیں پہ رکھتے نا آپ کہ وہ سرحد اور حفاظت اور سیکورٹی والے معاملات کو دیکھتے. یہ جو آپ کے کرنے کے کام تھے آپ نے وہ بھی اٹھا کے ان پہ ڈال, بالکل بالکل, اور اوور برڈن کر دیا نا. لیکن انہوں نے کیا بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ظاہر ہے کہ سرحدوں کی وہ دیتی ہے, اور الیکشن ڈیوٹی کے لیے اس وقت موجودہ ملک کے حالات میں فوج دینا جو ہے وہ دستیاب کرنا نہیں ہو سکتی. اور ملک کی موجودہ جو معاشی صورتحال ہے اس کا اثر فوج پر بھی ہے.
بجٹ کنسٹرینٹس اور وہ سارا انہوں نے 35% کٹ بھی کیا اپنا بجٹ، اس کا اظہار کیا. پھر انہوں نے ایک بات کی کہ الیکشن ڈیوٹی کی صورت میں فوج QRF موڈ میں دستیاب کی جا سکتی ہے. کوئک رسپانس، اسٹیٹک موڈ میں ڈیوٹی سر انجام دینا ممکن نہیں، یعنی کہ کوئک رسپانس فورس کے خدا نہ خواستہ کہیں کوئی انٹروورڈ انسیڈنٹ ہو گیا، مس ہیپ ہو گیا تو ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے، ہم حالات سنبھال لیں گے. لیکن اسٹیٹک فورس کے وہاں پر آلریڈی اویلیبل ہو کہ اس انسیڈنٹ کو اوائڈ کیا جا سکے، اس کے لیے اویلیبل نہیں ہے. تو ناؤ ایوری تھنگ از ریوالونگ اراؤنڈ، ساری کی ساری. اب فنڈز نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، آروز نہیں ہے، آروز نہیں، اور اب تو کرونا آ گیا، اب تو وہ ہو گیا. اور کرونا مطلب یہ سب کچھ چل رہا ہے. ایک طرف واضح طور پر نظر آتا ہے کہ وہ مریم بی بی ہیں وہ اور ان کی جماعت چاہتی ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ الیکشن نہ ہو. خواہش ہے. عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ الیکشن ہو. اب یہ ساری گیم پھنسی بھی ہے. اس میں خان صاحب کا ایک ٹویٹ بھی آیا ہے، وزیر اعظم کا بیان بھی آیا ہے، وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، مفاہمت والا، کہ وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. ناؤ دس از ویری انٹرسٹنگ کہ عمران خان صاحب جن کا ٹوٹل بیانیہ یہ تھا کہ میں سب کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، چوروں کے ساتھ. اب سوال یہ ہے کہ یو ٹرن ہے یا یہ سیاسی چال ہے؟ یہ سیاسی چال ہے یا حالات کا تقاضا ہے؟ صحیح. کیا عمران خان مجبور ہو گئے ہیں یا وہ اپنے، کیونکہ دیکھیں عمران خان صاحب نا جب انٹرنیشنل میڈیا پہ ایکٹیو ہوتے ہیں نا تو آپ سمجھ لیں گے کچھ اب پورا گیم کہیں پھنسی ہوئی ہے. ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 5 6 7 8 بہت دن میں انٹرویوز، جتنے انٹرویوز انہوں نے دیے ہیں، کوئی رہ تو نہیں گیا چینل جس کو انٹرویو نہ دیا. جواب میرا خیال ہے مریم اورنگزیب نے بھی کوئی انگریزی، ہاں جی آج انگریزی میں ایک انٹرویو دیا، انہوں نے بھی کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہے، ہم بھی انگریزی میں انٹرویو دیں. بہت انٹرویو انہوں نے بہت دیا. تو وہ یہ سارا چل رہی ہے سچویشن. لیٹس سی، ابھی ٹائم ہے 30 اپریل تک، اور کتنا پانی جو ہے وہ پلوں کے نیچے سے بہہ جائے. بالکل صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.